کہ ایٹم بم کیسے بچائیں، گھاس کھائیں گے ایٹم بم بنائیں گے، یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کہا تھا۔ اور آج ہی میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کے وزیر اعظم اور ان کی کیبنٹ کے 8 لوگ جو ہیں وہ یو اے ای پہنچے ہوئے ہیں فار $1 بلین نیا ملے گا ڈپازٹ کرنے کے لیے، اور $2 بلین جو ہے وہ ملے گا، اور وہ رول اوور ہوگا۔ یہ جو چیز ہے کہ ایٹم بم کیسے بچائیں، اور یہ جو پکٹوریل، یہ جو منظر کشی ہے، ہاؤ ڈو یو سی دس سر؟ آپ کا پرائم منسٹر ود 8 منسٹرز جو ہے وہ جاتے ہیں 1 بلین مانگنے کے لیے اس طرح کی سچویشن میں، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ تو کلیئر ہے کہ یہ کنٹرول نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کو جو پیسے مل رہے ہیں اس سے دگنے تگنے تو آپ نے اپنے خرچے، جس کو جو ہے ذاتی یا لالے تلالے کہتے ہیں، اس پہ رکھے ہوئے ہیں۔ یہ اگر پرائم منسٹر جو خود جا رہا ہے، جو منسٹر آف دی منسٹرز ہے، تو پھر کسی منسٹر کو ساتھ میں جانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ کون سا ایکسپرٹ منسٹر ہے آپ کا؟ یا تو یہ ہو نا کہ کوئی منسٹر بہت بڑا کسی سبجیکٹ میں ایکسپرٹ ہے، تو وہاں پہ اس کی رائے لینی پڑے گی، یہ فی البدی تو وہ دے دے گا۔ تو یہ بات بھی تو کوئی ہے نہیں، یہ سارے وہ مانگے تانگے کے منسٹر، پریشر گروپس کے پیدا کردہ، جن کو پتہ ہی نہیں اکانومی کیا ہوتی ہے یا انٹرنیشنل پالیٹکس کیا ہے، کرائسس کیا ہے، تو آپ ان کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں۔ تو آپ ذرا کیلکولیٹ تو کریں نا کہ اس پہ خرچہ کتنا آتا ہے، اور جو $1 بلین ملے گا اس میں سے ٹوٹل جو اسی وقت خرچ ہو جائے گا وہ کتنا ہے؟ اس کے بعد جو آئے گا، ظاہر ہے بیسیکلی تو آپ کو یہ جس مقصد کے لیے بھی مل رہے ہیں اس تک تو کبھی پیسے، یہ پاکستان کی ہسٹری ہے کہ پہنچے ہی نہیں، خواہ وہ آپ کی سیلاب کی تباہ کاریوں کا ازالہ کرنے کے لیے ہوں یا غیر ملکی قرضے واپس کرنے کے لیے ہوں، کچھ ہوں، وہاں تک تو پہنچتے نہیں، اور وہاں تک نہ پہنچنے کا مطلب یہی ہے۔ اب اس وقت جو پاکستان کے اندر یہ جو سسٹم چل رہا ہے منسٹرز کا اور پرائم منسٹرز کا، سیکریٹریز کا اور ڈیپیوٹی سیکریٹریز کا، اپ ٹو ڈاؤن ٹو دی وہ جو ہوتا ہے آپ کا تحصیلدار یا اس سے نیچے تک کا، ان سب کے اگر آپ صرف خرچے نارملائز کر دیں، یعنی اس کو ایک تھرڈ ورلڈ غریب کنٹری کے ایکولائز کر دیں، تو آدھے قرضے تو آپ کے یہاں سے پے ہو سکتے ہیں ود ان 1 ایئر۔ آپ ذرا کیلکولیٹ کر کے دیکھیں، 300-400 ارب جو ہے وہ آپ خرچ کر رہے ہیں صرف ان لوگوں پہ، جہاں پہ ایک آدمی نے اپنے آگے 8 نوکر رکھے ہوئے، ایک آدمی آپ کو پانی پکڑواتا ہے، بلکہ ایک پانی کے اوپر وہ جو آپ نے ایک پلیٹ سی رکھی ہوتی ہے وہ ہٹاتا ہے، دوسرا پانی اٹھا کے آپ کو دیتا ہے۔ آپ گھنٹی مارتے ہیں تو 3 آدمی ایک دوسرے کو اشارہ کرتے ہیں کہ تم جاؤ گے یا وہ جائے گا یا وہ جائے گا۔ باہر آپ کے گیٹ پہ ایک گیٹ کیپر کھڑا ہے، اس سے باہر ایک ڈرائیور کھڑا ہے، ادھر ایک خانسامہ ہے، ادھر ایک مالی ہے، ادھر ایک پتہ نہیں کون ہے۔ واٹ از دس؟ آپ جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں گھوم پھر کے دیکھیں کہ یہاں پہ جو بڑے بڑے پالیٹیشینز ہیں، بڑے بڑے بیوروکریٹ ہیں، جو سیکریٹری آف اسٹیٹ ہے، اس کے آپ دیکھیں کہ یہ سارے ہیں یہ 10 آدمی 15 آدمی، اور اس کا ایکسکیوز یہ دیا جاتا ہے کہ جی یہ غریب لوگ ہم نے رکھے ہوئے ہیں۔ بھائی غریب لوگ آپ نے رکھے ہوئے ہیں تو پھر آپ باہر جا کے پیسے نہ مانگے نا، آپ کے پاس اتنے فالتو پیسے ہیں بادشاہوں اور شہنشاہوں کی طرح، تو پھر آپ باہر جا کے پیسے مانگ کے تو غریب لوگ تو نہیں رکھ سکتے نا۔ ہم ظاہر ہے غریب لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنے کے بہت زیادہ حق میں ہیں، لیکن یہ خیراتی طور پہ جو آپ کہتے ہوئے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے رکھے ہوئے ہیں، یعنی ان کو بطور خیرات ایک چیریٹی کے طور پہ ہم نے ان کو رکھا ہوا ہے، ورنہ بھوکے مر جائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ظاہر ہے ان کا تعلق آپ کے سسٹم کے ساتھ ہے۔ وہ بھوکے اس لیے مر جائیں گے کہ آپ بہت زیادہ کھا رہے ہیں، آپ جو کھا رہے ہیں اس کا اگر آپ کنٹرول کر رہے ہیں تو وہ انہوں نے بھوکے نہیں مرنا ہے۔ آپ ایک سسٹم ہوتا ہے جس کے اندر آپ دولت کو پراپر جو ہے منصفانہ طریقے سے تقسیم کرتے ہیں، جس کو جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ جو پراپر دنیا بھر میں جس طریقے سے ہوتی ہے، تو اس میں پھر کسی بھی سوسائٹی میں کسی آدمی کو نہیں چھوڑا جا سکتا کہ وہ بھوکا مرے۔ لیکن یہ تو وہ ملک ہیں جن کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی جن کے پاس اپنے پیسے ہیں، اپنے وسائل ہیں، چلیں وہ کچھ بھی کریں، لیکن ایک ملک جو 100% ڈیپینڈ کرتا ہے انٹرنیشنل مالی جو ایڈ ہے اس پہ یا قرضوں پہ یا بینکوں کے قرضوں پہ، وہ کیسے اس طرح کا ایک سسٹم جو ہے وہ رکھ سکتا ہے
کہ منسٹر اس طریقے سے ٹریول کریں اور جو ملک کے اندر ان کے جو ایکول جو دوسرے لوگ ہیں وہ اس طریقے کی عیاشی کریں، تو اس کا پھر ظاہر ہے کہ آپ کو آخر میں جا کے جب آپ گھاس کھانا شروع ہو جائیں گے کہ جی چونکہ کچھ بچے گا نہیں، چونکہ دنیا جو ہے دیکھیں جی یہ ٹیکس پیئر کا منی ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ جو پیسے اٹھا کے دے رہے ہیں 100 ملین دے دیا یا 1 بلین دے دیا، یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے، اور ظاہر ہے اب دنیا اس کو کرٹیسائز کرتی ہے اور نظر رکھتی ہے کہ جس ملک کو آپ اتنے پیسے دے رہے ہیں اس کے اندر سوشیو اکنامک سسٹم کیا ہے، وہ پیسے کہاں کون رہا ہے۔ تو یہ زیادہ دور نہیں جائے گا، ابھی بھی جو ہے وہ پاکستان کے سارے پیسے بند ہو گئے تھے، اب یہ جو کچھ ہوا ہے، یہ جس کو اب سکسسفل کہتے ہیں دورہ، اور سکسسفل کی آپ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کتنے پیسے ملے ہیں، اس کے پیچھے بہت بڑے راز ہیں جو بعد میں نکل کے باہر آئیں گے۔ اس میں ایک بڑا راز جو ہے وہ آپ کی انٹرنیشنل پالیٹکس میں ری پوزیشننگ ہے، جس کا مطلب ہے کہ بڑے پیمانے پہ آپ کی بارگیننگ ہوئی ہے کسی نہ کسی سطح پہ، جس کے نتیجے میں وہ سارے سٹرنگ جو ہیں جو اٹیچ ہوتے ہیں اس طرح کی، یہ امداد میں سے کوئی امداد بھی بغیر سٹرنگ کے نہیں ہوتی، تو اس کے وہ جو ہے آپ نے کمپرومائزز کیے ہوئے ہیں سمپلی، جو ایک بہت بڑی انٹرنیشنل پالیٹکس ہے جس سے آپ آلریڈی باہر آ گئے ہیں۔ مثلا فار ایگزامپل اب انڈیا جو ہے وہ گلوبل ساؤتھ کے حوالے سے ایک بہت بڑا بلاک جو ہے اس کو انوائٹ کر کے تو لے کے چل رہا ہے۔ آپ اب اپنا جغرافیہ تو تبدیل نہیں، تاریخ تو آپ نے تبدیل کر دی جو ہے وہ 70 سال پہلے، کلچر بھی آپ نے تبدیل کر دیا بلکہ اس پہ بلڈوزر پھیرا، لیکن جغرافیہ کیسے تبدیل کریں گے کہ نہیں جی ہمارا تعلق گلوبل ساؤتھ سے تو ہے ہی نہیں، ہم تو نارتھ میں کہیں رہتے ہیں، یہ کیسے کریں گے؟ تو اس لیے یہ جو ری پوزیشننگ ہے ان کی بارگیننگ ہوئی ہے انٹرنیشنل، اور یہ جو پیسے ملے ہیں یہ اگر پیسے پھر اسی طرح مس یوز ہوں گے تو الٹیمیٹلی دنیا آپ کو کہے گی کہ بھائی ادھر ٹیبل پہ رکھو بم، کیونکہ آپ لوگوں کے کرائسس اتنے گہرے ہو گئے ہیں کہ یہ بم آپ نہیں جو ہے وہ اس کی حفاظت کر سکتے۔